अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रवीन सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया की आबादी 8 अरब 7 करोड़ से तजावुज़ कर गई। जर्मन अदारा बराए आलमी आबादी के मुताबिक गुज़िश्ता साल से अब तक इंसानी आबादी में 6 करोड़ 6 लाख अफराद का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद ये आबादी बढ़कर 8 अरब 7 करोड़ 38 लाख 9,407 नफस पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी आबादी की रफ्तार सुस्त पाई गई है, जिसकी वजह से खवातीन का बच्चे पैदा करना है। लेकिन अफ्रीका में ये सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, जहाँ इम्कान जाहिर किया गया है कि साल 2080 तक दोगुना इजाफे के साथ आबादी 2.5 अरब तक हो जाएगी। सोलर पैनल्स बरामद करने की आड़ में 16 अरब का स्कैंडल पकड़ा गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने सोलर पैनल की दरामदात की आड़ में 16 अरब रुपए मालियत का बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक FBR ने सोलर पैनल के दरामदात की आड़ में 16 अरब रुपए मालियत का बड़ा स्कैंडल पकड़ा, जिसमें कई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक निजी कंपनी ने 11 कंपनियों के लिए 16 अरब की गैर कानूनी इम्पोर्ट्स केस, और ये तमाम इम्पोर्ट्स ऐसी कंपनियों के लिए कराई गई जिनकी मालियती हैसियत 40 लाख से भी कम थी। दस्तावेजात में मजीद इंकशाफात किया गया है कि ऐसी कंपनियों के लिए इम्पोर्ट्स कराई गई जो बैंकों से इम्पोर्ट कराने की अहल नहीं थी। ये भी पता चला है कि मशकूक 11 कंपनियों की इम्पोर्ट्स के बाद इनका डाटा खत्म किया जाता था, ताकि इस फ्रॉड का किसी को पता न चल सके। निगरान वजीर सेहत पंजाब का मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की क्वालिटी चेक करने का हुक्म जारी। पंजाब के निगरान वजीर सेहत ने सूबे में मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की क्वालिटी चेक करने का हुक्म दे दिया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर आमिर जमाल ने कहा है कि साइंस की बीमारियों, नमूनिया, सीने में इन्फेक्शन की अद्वियात और इनकी क्वालिटी को अच्छी तरह चेक किया जाए। डॉक्टर आमिर जमाल ने कहा कि मौजूदा मौसम में नमूनिया, सांस और एलर्जी की बीमारी फैली हुई है। इस वक्त दवाओं की ज्यादा जरूरत है। ऐसा न हो कहीं जाली दुआएं मौजूद हों, क्योंकि जाली अद्वियात बनाने वाले इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर जमाल नासिर ने जाली अद्वियात पर सख्त एक्शन लेने का भी इंदिया दिया है। सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपए की कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 1300 रुपए कमी के बाद अब 2,20,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1115 रुपए कमी के बाद 1,88,614 रुपए का हो गया है। फी तोला चांदी 2,680 रुपए पर बरकरार है। दूसरी जानब आलमी मार्केट में $12 की कमी से फी औंस $2,082 का हो गया है। पीटीआई से फिर बल्ला छिन गया, हुक्म इम्तना वापिस। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना वापिस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस इजाज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप के दलाइल हमने सुने, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं समाअत सुनने के लिए आया हूँ। पीटीआई के वकील शाह फैसल ने इस्तदा की कि सीनियर वकील काजी अनवर आ रहे हैं जो दलाइल पेश करेंगे, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि ठीक है, जब आपका मेन काउंसलर आ जाए फिर केस सुन लेंगे। इसके साथ ही अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो पीटीआई के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि काजी अनवर एडवोकेट मेरे उस्ताद हैं, मैंने वकालत की प्रैक्टिस इनके साथ शुरू की थी। काजी एडवोकेट ने कहा कि मैं और बैरिस्टर गोहर इस केस में वकील हैं। सियासी जमातों ने अदालत में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। जस्टिस इजाज खान ने कहा कि हमने आपसे सीखा है कि कानून के लिए ये बातें बेमायनी हैं। अदालत से बाहर क्या होता है इसका समाअत के साथ कुछ काम नहीं। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, इधर आते हुए मुझे रोका गया, मेरी तलाशी ली गई। क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? इनकी रेट ठीक नहीं है, इनकी रट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस आया है? काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस पर जस्टिस एजाज खान ने कहा
کہ یہ اب ان سے ہم پوچھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ ڈالنے سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی نظرثانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے چند گھنٹوں بعد محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی نظرثانی اپیل منظور کی اور الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر اپنا حکم امتناع واپس لے لیا، جس کے بعد پی ٹی آئی سے ایک بار پھر بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی نظرثانی اپیل دائر واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق فیصلے پر نظرثانی کی جائے۔ سیاسی تقریر نہیں، آئین و قانون کی بات کریں۔ چیف جسٹس لطیف کھوسہ پر برف پڑے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عام انتخابات 2024 میں لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہ کرنے پر کیس کی سماعت کے دوران لطیف کھوسہ پر برف پڑے۔ دوران سماعت چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ سے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی توہین کی ہے تو ثبوت دکھائیں، جس پر تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں سی ڈی لایا ہوں، اس میں سارے ثبوت ہیں۔ ہمارے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے۔ سارے پاکستان نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اس پر کہا کہ یہاں سیاسی تقریر نہ کریں، آئین و قانون کی بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری نے کارروائی کی، ان کا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں بلکہ شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کون سے حکم کی توہین کی ہے؟ آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی درخواست دی گئی، اب ثبوت تو دیے جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ توہین عدالت کی درخواست سن کیوں رہے ہیں؟ اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری سے مسئلہ ہے تو ان کے خلاف درخواست دیں۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق الیکشن ایکٹ چیلنج۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 کے خلاف درخواستیں تحریک انصاف کے امیدوار اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 آئین کے آرٹیکل 17 سے متاثر ہے۔ انتخابی نشان نہ صرف سیاسی جماعت کا ہوتا ہے بلکہ امیدوار ووٹر کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے ملکی سالمیت کے خلاف ہونا کافی نہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ سیکشن 215 آئین کے منافی ہے، لہٰذا عدالت سیکشن 215 کو کالعدم قرار دے۔ پاکستان بھر میں لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب انفلوئنزا ہے۔ قومی ادارہ صحت اسلام آباد قومی ادارہ صحت NIH کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب انفلوئنزا کی وبا ہے۔ حکام قومی ادارہ صحت کا بتانا ہے کہ انفلوئنزا A کی سب ٹائپ H3N2 کے نتیجے میں پورے ملک میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کووڈ-19 کے کیسز کی شرح 1% بھی کم ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان بھر سے انفلوئنزا کے ہر ہفتے ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بچوں میں نزلہ زکام اور بخار RSV وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انفلوئنزا بوڑھے اور کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت انفلوئنزا کی ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ انفلوئنزا سے بچنے کے لیے ماسک استعمال کیا کریں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ انفلوئنزا ہونے کی صورت میں اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ والدہ نے شادی کے لیے اسلام قبول کیا۔ آمنہ الیاس اپنی نجی زندگی کی مشکلات بارے بول پڑی۔ ماڈل و اداکار آمنہ الیاس نے انکشاف کیا کہ ان کی والدہ مسیح تھی جنہوں نے محبت اور شادی کے لیے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے ماموں، خالائیں، نانی اور ننیال کے باقی افراد تاحال مسیحی ہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ وہ 4 بہنیں تھیں، جن میں سے سب سے بڑی بہن 20 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی تھی، جبکہ ان کے والد اس وقت انتقال ہو گیا تھا جب وہ محض 4 سال کی تھی۔ ان کے والد کا اصل تعلق ملتان سے تھا، وہ ہربل ادویات کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ نرس تھی۔ دونوں کی ملاقات کراچی میں ہوئی اور دونوں نے شادی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان
کی والدہ نے شادی کی خاطر اسلام قبول کیا، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کے خاندان والوں نے تعلقات ختم کر لیے۔ آمنہ الیاس کے مطابق ان کی والدہ نے سخت مشکلات اور مصیبتیں دیکھی۔ انہوں نے بطور نرس اپنا کیریئر جاری رکھا، تمام بچوں کی پرورش کرنے سمیت انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ وفاقی دارالحکومت میں زلزلے کے جھٹکے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ زیر زمین زلزلے کی گہرائی 137 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر ریجن کے پاکستان کے جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ان میں مینگورہ شہر اور گردنوا، دیر لور، اپر خالواڑی، سوابی مردان اور گردنوا کے علاقے تختے بائی اور گردنوا کے ساتھ ساتھ شانگلہ اور گردنوا کے علاقے شامل ہیں۔ واضح رہے کہ آج صبح مراکش کے وسطی علاقے عزیلہ میں 5.1 شدت کے زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے کے محسوس ہونے پر ہر طرف لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں مراکش کے نیشنل جیولوجیکل انسٹی ٹیوٹ کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا گیا کہ زلزلہ صبح کے وقت آیا اور اس کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز عطا محمد قصبہ بتایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عزیلہ کے علاقے میں آنے والے زلزلے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم زلزلہ آنے پر لوگ خوف کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ واضح رہے کہ اس منظر نے ستمبر کے زلزلے 8.6 شدت کی یادیں تازہ کر دیں، جب آدھی رات میں مکانات گرنے سے تقریباً 3000 افراد ہلاک اور کئی ہزار زخمی ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز جاپان میں 7.6 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں درجنوں عمارتیں گر گئیں اور ان کے ملبے تلے دب کر 48 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔